کائنات کے عظیم خالق، صانع، مدبر اور مؤثر حقیقی کے وجود، اس کے علم، اس کی حکمت، اس کی قدرت کی ایک بہت بڑی دلیل اس کائنات میں وحدت کا پایا جانا ہے، نظم و ضبط کا پایا جانا ہے، اس کائنات میں اعتدال اور توازن کا پایا جانا، یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گاڑی اگر نظم و ضبط سے چل رہی ہے تو یقیناً اس کا ایک چلانے والا ہے اور وہ ایک ہی ہے۔ اگر دو بندے اس کو چلائیں تو وہ کبھی ڈسپلن کے ساتھ نہیں چلے گی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے اسی بات کو سورۃ الانبیاء میں دلیل کے طور پہ بیان فرمایا کہ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر زمین اور آسمان میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو ضرور یہ نظام تباہ و برباد ہو جاتا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں سورج اپنے مقرر وقت پہ طلوع ہوتا ہے، مقرر وقت پر غروب ہوتا ہے، سورج ایک معین مدار کے اندر چل رہا ہے۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، اور كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، وہ ایسا نظام ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، کہ نہ سورج چاند کو پکڑتا ہے اور نہ رات دن سے پہلے آتی ہے۔ اور ہم یہ کائنات کا نظام دیکھ رہے ہیں، فصلیں اپنے مقررہ وقت پر پیدا ہوتی ہیں، پھل پیدا ہوتے ہیں، ان کے اوپر چھلکے ہوتے ہیں، انسان پیدا ہوتے ہیں، ان کی خلقت میں کمال درجے کا توازن ہوتا ہے، لیول ہوتا ہے، دونوں ہاتھوں میں، کندھوں میں، آنکھوں میں، ہونٹوں میں، کانوں میں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس بات کو دلیل کے طور پہ بیان کیا کہ الذی خلق فسوی، وہ جس نے پیدا کیا اور برابر کیا۔ پھر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ جس نے تجھے پیدا کیا اور تجھے سیدھا بنایا، فعدلک، اور تیرے اندر کمال درجے کا توازن رکھا ہے۔ ہماری آنکھوں میں دیکھیے کتنا توازن ہے، ہمارے دو کان، ان میں کتنا لیول ہے، ہمارے ہونٹ جو بند ہو جاتے ہیں، ہمارے دانت، ہمارے ہاتھ، ہمارا پورا وجود، یہ اس بات کی دلیل ہے جب کائنات میں اتنا نظم ہے، ڈسپلن ہے، اتنی وحدت ہے، اتنا ارتباط ہے اور کائنات میں اتنا توازن اور لیول ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کوئی اتفاقی نظام نہیں بلکہ ایک عظیم خلاق اپنی تدبیر کے ساتھ، اپنے علم کے ساتھ، اپنی قدرت کے ساتھ اس ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ لہٰذا اس بات پر اگر ہمیں یقین ہو جائے تو پھر ہم حرام اور حلال میں تمیز کر سکتے ہیں، ہمیں اپنے مقصد زیست کا شعور مل سکتا ہے، ہمیں عبادات کے اندر لذت، خشوع، خضوع، عاجزی، الہا نصیب ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس پہلو پر غور کرنا چاہیے کہ کائنات کا سارا نظام ایک وحدت کے اندر چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ذات پر یقین کامل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔